السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا میزبان حکیم محمد رفیع اللہ چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل علاج کی دنیا۔ دوستو، یہ کشتہ تیار کیا ہے؟ کشتہ جست اکثری۔ تو اس کی پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس وقت اس کو میں نے تیار کرنا شروع کیا تھا، لیکن بس وہ ویڈیو کسی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو اب یہ کشتہ تیار ہوا تو میں نے کہا دوستوں کی خدمت کے اندر، خاص کر حکماء حضرات کی خدمت کے اندر یہ نسخہ پیش کر دوں۔ بہت ہی اکثری نسخہ ہے، کشتہ جست اکثری، یہ ٹاپک ہے اس کا۔ دوستو، یہ کشتہ، اس کے پہلے میں فوائد بیان کرتا ہوں، بعد کے اندر جا کر اس کا مکمل طریقہ انشاءاللہ جس طرح میں نے بنایا ہے اسی طرح دوستوں کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ دوستو، یہ جو کشتہ ہے سپرم کی مقدار بڑھاتا ہے اور بڑی تیزی سے، جس طرح ایک جو کہتے ہیں نا اینٹو بائیوٹک چیز، سپرم بڑھانے کے اندر یہ اینٹو بائیوٹک کا کردار ادا کرتا ہے اور مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے، بہت اضافہ کرتا ہے۔ اس کی ایک خوراک دوسری خوراک پہ آدمی اشش کر کے اٹھتا ہے کہ بھلا میں نے کیا چیز کھا لی، اتنا، کیونکہ اس کے جو اجزاء ہیں اس سے پھر مزید جو حکمات رہتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ واقعہ یہ کشتہ بہت ہی اکثری تیار ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے اب دیکھیں یہ تیار پڑا ہے، اس کا کلر اوپر کا جو ہے نا وہ سفید ہے، اور یہ سفید کلر کے اندر ہی جو ہے نا تیار ہوتا ہے۔ سفید کلر کے اندر اوریجنل جو اس کا کلر ہوتا ہے بالکل سفید براق ہوتا ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں اس کی تیاری کی طرف۔ بس مختصر میں نے اس کا آپ کو تعارف کرا دیا، جب اجزاء اس کے بتائے جائیں گے تو حکماء حضرات اس سے بہت زیادہ حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا کام کرے گا نسخہ۔ دوستو، کرنا یہ ہے کہ 1000 مور کا پر لینا ہے، 1 پاؤ جست لینی ہے مصفہ، اور 1 ڈنڈا لینا ہے بوڑ کا۔ آنی کڑھائی کے اندر، یعنی جو لوہے کی کڑھائی ہوتی ہے اس کے اندر جست ڈال کر پگھلا کر اس کے اوپر ایک ایک پر کر کے، اب وہ پر والی میرے پاس ویڈیو نہیں رہی ورنہ میں درمیان میں وہ بھی لگاتا، تو ایک ایک پر کر کے نا اس کے جو ٹکی ہوتی ہے نا، مور کے پر کی ٹکیا جو ہوتی ہے وہ ٹکیا اس کے اندر آپ نے خاکستر کر دینی ہے۔ تو اسی طرح کرتے جانا جب ایک ڈنڈا دیکھیں نیچے سے خشک ہو گیا وہ ڈنڈا آپ نے پھر چھوڑ دینا ہے، پھر نیو ڈنڈا لے لینا ہے بوڑ کا۔ تو اسی طرح جو 1000 پر 1 پاؤ جست کے اندر آپ نے وہ خاکستر کر دینا ہے۔ جب یہ خاک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھرل کے اندر اس راکھ کو ڈال کر 25 انڈوں کی سفیدیاں اس کے اندر آپ نے کھرل کرنی ہیں۔ 25 انڈوں کی سفیدیاں کھرل کر کے ٹکیاں بنا کر، یہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہوں گی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ٹکی بنی ہوئی ہے۔ تو اتنے ٹکیاں، یا اس سے چھوٹیاں بنائیں، بڑی ٹکی نہیں بنانی۔ ٹکی بنا کر کسی کوزہ کے اندر گلے حکمت کر کے اس کو آپ نے 3 کلو اوپلوں کی آگ دے دینی ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر نکال کر پھر آپ نے اس کو دوبارہ 25 انڈوں کی سفیدی کے اندر کھڑا کرنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے اس کو گلے حکمت، اچھی طرح گلے حکمت کر کے 4 کلو کی آگ دے دینی ہے۔ تیسری بار پھر 25 انڈوں کی سفیدی، زردی نہیں، سفیدی یاد رکھنا، انڈوں کی سفیدی کے اندر آگ دینی ہے، زردی نہیں آنے دینی اس کے اندر۔ آگ دے کر تیسری آگ بھی آپ نے 4.5-5 کلو کی دے دینی ہے۔ 3 آگیں ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس کے اندر ½ کلو دہی کا پانی لے کر اس کے اندر اس کو کھرل کرنا ہے، جذب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو چھوٹے ٹکے بنا کر گلے حکمت کر 5.5 کلو کے آپ نے آگ دے دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ٹھنڈا ہونے پر اس کو نکالیں، یہ بہترین دوسرے اپنا جو دوسری آگ دے دیں گے نا اس وقت یہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک یہ ہوا ہے کہ میرا تھوڑا سا اس کے اندر بلیک، وہ تھوڑی سی سستی ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ بلیک ہے، باقی اصل میں یہ بنتا سفید ہے، بالکل سفید براق بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ نظر اب آپ کا کشتہ تیار، بہترین باریک صفو بنا کر پاؤڈر، بالکل پاؤڈر کر کے اس کو رکھ لیں۔ اس کی جو خوراک ہے 2 چاول کی مقدار، صبح نہار میں
بلئی یا مکھن کے اوپر ڈال کر مریض کو کھلا دیں، اس کے اوپر آپ نے اس کو آدھا کلو دودھ پلا دینا ہے۔ اگر دوستو کسی کو پسل کا مسئلہ ہے، یہ پہ اولادی کے لیے ہوتا ہے نا، پسل کا مسئلہ ہے تو پہلے پسل کا علاج کر لیں، اس کے بعد یہ صرف 1 ماہ کھلانا ہے۔ جتنے ہی سپرم کم ہوں 1 ماہ کے اندر انشاءاللہ اس کی موٹلٹی، والیوم، کنونٹی، ہر چیز سپرم کے جتنے کمزوریاں ہوتی ہیں مرد کے اندر وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ تو دوستو 2 چاول کی مقدار دینی ہے اور دوسری خوراک ہی۔ اچھا، اس کے اندر میں آپ کو نقطہ ایک دیتا چلوں کہ اتنا یہ اکثیر کیوں بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو مور کا پر ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ٹکیا ہوتی ہے اس کے اندر قدرتی تانبا ہوتا ہے، اور اس کے سائڈ پر جو کونیاں ہوتی ہیں اس کے اندر سملفار ہوتا ہے۔ سملفار، تانبا دونوں بہت کمال کی چیزیں ہیں، حکم حضرات جانتے ہیں، اور جب جس کے اندر یہ جذب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ تینوں کا مرکب بن جاتا ہے، تو اس وقت یہ بہت ہی ایک مقوی چیز تیار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ آپ مطلب ویڈیو میں نے تھوڑی سی بنائی دوستوں تک صرف نسخہ پہنچانے کی۔ ہر مرتبہ میری یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوستوں تک جو بھی نسخہ اس طرح کا اکثیری تیار ہو پہنچاؤں، تاکہ حکم حضرات بھی اس کو بنا کر آگے دوسروں کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، ایک اور نسخہ ہے میرے پاس پارے کا، تو اس کو جب میں بناؤں گا کوشش ہے کہ لائیو بنا کر سب دوستوں کو دکھاؤں۔ تو اس کے اندر اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو دوست آپ مجھے کومنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، یا میرا واٹس اپ نمبر ہے 0346 7281 243، واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اس کشتہ کے متعلق۔ تو جو سپرم کی مقدار ہے اس کے اندر بھئی اس کا اکثری رزلٹ ہے 1 ماہ کے اندر مکمل۔ باقی 3-4 ماہ بھی لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، پھر بھی سپرم کی جو مقدار ہے پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ انشاءاللہ العزیز 1 ماہ کے اندر پوری کر دیتا ہے۔ اور دوسری خوراک جو سست ہیں، نامردی کا شکار ہیں، ہوشیاری کم آتی ہے، یا ٹائم میں کم ہے، امساک کا مسئلہ ہے، دوسری خوراک انشاءاللہ ایسے مردوں کو بتائے گی کہ کوئی چیز ہم نے کھائی ہے۔ اب دیجیے اجازت اپنے میزبان حکیم رفیع اللہ چشتی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔